الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدون۔ دعا فرمائیں گے۔ میں 19 سال بعد یہاں آیا ہوں اور تقریباً 15 سال کے بعد میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے استاد کے بتائے ہوئے راستے پہ یہ چند لفظ خطبے کے آپ کے گوش گزار کروں۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدى بالصخور میدان ارضہ ثم الصلاة والسلام علی نبی الکریم مکی المدنی القرشی العربی الہاشمی طٰہٰ و یاسین رحمت للعالمین سراجا منیرا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین بلند صلوات ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین منافقین ومکسرین من یوم عداوتہم وبغضہم الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو قولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون۔ صلوات پڑھو سارے۔ دعائے خلاق عالم بانیان جشن کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ مالک الملک بانیان جشن منتظمین جشن کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، بالخصوص زوار ساک صاحب کی مالک توفیقات میں اضافہ فرمائے، بھائی علی رضا اور بھائی علی اصغر کی مالک مشکلات میں کمی فرمائے، مولا رزق میں اضافہ فرمائے، اور مولا وہی قبلہ صاحب والے دور کی بلندیاں اور آسانیاں ان کو عطا فرمائے۔ مالک ہماری روحانی والدہ تشریف فرما ہے، مالک ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، مالک ان کا سایہ ہم سب کے سر پہ قائم و دائم فرمائے۔ مالک الملک قبلہ صاحب کی بیٹیاں ہماری بہنیں ہیں، مالک ان کے نصیب کشادہ فرمائے، مالک ان کے رزق میں اضافہ فرمائے، مالک عقیل عباس کی زندگی دراز فرمائے، مالک اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ مالک الملک ہمارے استاد بزرگوار سلطان العلماء وکیل آل محمد علامہ محمد لطیف نجفی مرحوم و مغفور آل اللہ مقامہ و نور اللہ مرکزہ کے درجات کو مزید عالی اور متعالی فرمائے۔ ان کی خدمات ملت جعفریہ کا صدقہ مالک ان کے بچوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جشن ہے اور جب بڑے گھر میں بڑی خوشی ہو تو بڑی بڑی چیزیں بھی مانگ لی جائیں تو بڑے بڑے سردار عطا کر دیتے ہیں۔
اور جو اہم دعا ہو وہ ہاتھوں کو سر سے اونچا کر کے مانگو تو مالک رد نہیں کرتا۔ مالک تجھے واسطہ امام رضا بادشاہ علیہ السلام کے نزول اقدس کا، تجھے واسطہ اس پاک امام کی پاک بہن کے مشکل ترین سفر کا، مالک درس قائم آل محمد کو آزاد فرما۔ مالک اس درس کی پرانی حیثیت کی بحالی میں جتنی رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما۔ مالک میری کچھ مشکلات ہیں، کچھ میرے ذمہ جتنی سادات و مومنین نے دعائیں لگائی ہیں، مالک ان دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اپنے اپنے دعا اور حاجات کی قبولیت کے لیے، جشن پاک کی قبولیت کے لیے مل کے بلند تر صلوات پڑھو سارے حضرات۔ بلا فصل امام کے ماننے والوں کا بلا فصل کے ممبر سے فاصلہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ بزرگ بے شک بیٹھے رہو، جو بندہ اٹھ سکتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اٹھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، تو ممبر کے آگے ساری جگہ خالی ہے اور پنکھے بھی بالکل یہاں لگے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ مہربانی کرو یہ نوجوان جو پیچھے بیٹھے ہوئے یہ 2-4 قدم آگے آ جاؤ، چند منٹ کی حاضری ہے۔ بسم اللہ، نعرہ تکبیر، مل کے بولو گے تو لطف آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان یک زبان وارث قرآن مومن کی نماز ناظم نظم کائنات، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، بلند تر صلوات پڑھو سارے حضرات۔ سب سے پہلے آپ کو نزول امام زامن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد چونکہ 99% جو میرے سامنے جتنے بیٹھے ہو سارے سفید ریش بزرگ، تو بزرگ علماء و ذاکرین جو بھی مجلس پڑھتے تھے اس میں تاریخ پڑھتے تھے، ایسا ہے یا نہیں؟ میرے خیال ہے میرا بیٹا ہے، بھتیجا بھی ہے، بھانجا بھی ہے حسن، اس کے سارے جشن کی داد ایک طرف اور بزرگوں کے قصیدے کی داد، تو پتہ چلا جو طریقہ وہ بزرگ چھوڑ گئے ہیں اس میں برکت بھی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ حضرات اجازت دیں تو جیسے بزرگ حضرات ایک ہمیں لائن دے گئے ہیں کہ محنت کر کے تاریخ پڑھی جائے، تو کیا خیال ہے کہ میں تاریخ کے آئینے میں آپ کو 8ویں بادشاہ کا جشن سنانا چاہتا ہوں؟ اجازت ہے آپ بزرگوں کی؟ جو میں پڑھ رہا ہوں ایک ایک لفظ کا میں ضامن ہوں، کیونکہ نہ تو بھگوڑے استاد کا شاگرد ہوں اور نہ کسی بھگوڑے کا میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میدان کی شیروں کی خدمت کی ہے اور ڈنکی کی چوٹ پہ ایک صلوات پڑھو بابا سے بلند، آؤچ، ایک صلوات اور پڑھو بابا سے بلند۔ بس زیادہ لمبا بھی نہیں پڑھنا تاکہ عزیز محترم اکتا جائیں، بس تھوڑا سا ماحول بنا کے ممبر ان کے حوالے۔ 13 رجب 30 عام الفیل، پہلے امام کا ظہور پاک ہے۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ بھائی اسحاق آپ نے دعا کرنی ہے، قبلہ صاحب کی جوتیاں اٹھا کے آپ سے دعائیں لے کے، یہ میں ان کا نجفی صاحب جتنا ادب کرتا ہوں، کیونکہ ہم جب سکول میں پڑھتے تھے تو یہ ان کے ساتھ ڈیوٹی کرتے تھے، گاڑی ڈرائیو کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ آج بھی میرے سامنے آتے ہیں، میں پاک ممبر پہ بابوزو کھڑا ہوں ممبر کے، جی میں نوکر، جی میں نجفی صاحب کی نسلوں کا بھی نوکر ہوں۔ یہ ممبر کے غلاف میں بزرگوں میرا ہاتھ ہے، یہ میرے سامنے آتے ہیں تو یہ غلاف ضامن ہے، جو یہاں آ کے جھوٹ بولے پھر نہ اس کی دنیا ہے نہ آخرت ہے، یہ میرے سامنے آتے ہیں مجھے نجفی صاحب یاد آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ایک محنت کی ہے ان کی نالین اقدس کو چوم کے جو مالک نے عطا کی ہے۔ آپ نے کہیں پہلے یہ لفظ سنے ہوں، کہیں کسی کی کیسٹ، سی ڈی، یوٹیوب، گوگل، سوشل میڈیا، کسی کتاب میں پڑھے ہوں، میں نوکر ضمانت دیتا ہوں۔ محنت میں نے کی ہے، عطا مالکوں نے کی ہے، دعا آپ نے کرنی ہے۔ یہ بھی میرا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے، مالک اور ذاکر مجھ سے بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ رشتہ اپنی جگہ لیکن ذاکر بہت بڑا ہے، مالک اور بڑا ذاکر بنا ہے۔ 13 رجب 30 عام الفیل،
काबे में मौला अली का नजूल हुआ। मौला अली के नजूल के 175 साल के बाद, थोड़ा ज़हनों को बुलंद कीजिएगा, नई चीज है, बंदे नई चीज पढ़ते हुए डरते हैं। मैं 19 साल बाद जरूर आया हूं, लेकिन मैं नई चीज पढ़ के अपने उस्ताद, मैं पहले रुक के कब्र पे फातिहा पढ़ी, उनकी रूहानी इमदाद भी यकीनन मेरे शामिल हाल है, क्यों मैं हलाली शागिर्द हूं। 100 मौला अली के ज़हूर के 175 साल के बाद 15 रमजान 3 हिजरी इमाम हसन के ज़हूर के पूरे 150 साल के बाद, उसके बाद 3 शाबान 4 हिजरी इमाम हुसैन के ज़हूर के 149 साल के बाद, आप पीछे रह रहे हैं यार, पहले इमाम के नजूल के 175 साल के बाद, दूसरे इमाम के नजूल के 150 साल के बाद, तीसरे इमाम के नजूल के 149 साल के बाद, उसके बाद 15 जमादियुल अव्वल 38 हिजरी चौथे इमाम के नजूल के 115 साल के बाद। तवज्जो है क्या नहीं है? थोड़ा ज़हनों को बुलंद करो यार, बस मैं माहौल बना के मिंबर अपने अजीज के हवाले करूं, फिर जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। 38 हिजरी 15 जमादियुल अव्वल के 115 साल के बाद, उसके बाद यकम रजब, तवज्जो है या नहीं, सरकारे बाकिरुल उलूम 57 हिजरी के 96 साल के बाद, मैं तारीख पढ़ रहा हूं यार, यकम रजब 57 हिजरी 5वें इमाम के ज़हूर के 96 साल के बाद, उसके बाद 17 रबियुल अव्वल 83 हिजरी इमाम शशुम सरकार सादिक आले मोहम्मद के ज़हूर के 65 या 70 साल के बाद, 7 सफर 128 हिजरी इमाम मूसा बिन जाफर बाबुल हवाज के ज़हूर के ठीक 25 साल के बाद, 11 ज़िकात थी, 148 या 153 हिजरी थी, मदीना तो नबी था, 7वें इमाम की हवेली थी, बीबी नजमा खातून की गोद थी, या के अल्लाह मुस्तफा की मुश्तरका रजाओं के कुरान का नुज़ूल हुआ, जिसे अली रजा कहते हैं। मेहरबानी मेहरबानी, तवज्जो है मेरी बात में। 175 साल की एक तारीख इमामत, 8वें बादशाह तक मैंने 2 जुमलों में आपकी झोली में डाल दी। दुआ करना। बीबी फरमाती हैं कि जब मेरे बेटे की आमद करीब थी, न विलादत कभी मैंने पढ़ी है, न विलादत पे मेरा अकीदा है, क्योंकि नमाज इनकी विरासत, रोजा इनकी विरासत, कुरान इनकी विरासत। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, कुरान पढ़ो ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, कुरान में है या नहीं? मैंने अपने बंदों में से कुछ को अल किताब का वारिस बनाया है। अल किताब के बारे में वो फरमा रहा है, नज़ला अला क़ल्बिक, है मेरा हबीब, मैंने इस किताब को तेरे दिल पर नाजिल किया। जो किताब है वो विरासत है, 14 वारिस है। जब विरासत नाजिल हुई है तो फिर वारिस भी पैदा नहीं हुआ, वारिस भी नाजिल हुआ है। तवज्जो करो यार। और फिर एक और दलील, जो भी चीज पैदा होती है वो जमीन से होती है, जो नाजिल होती है आसमान से आती है। तवज्जो है या नहीं? क्योंकि ये तो खुद जमीन के मालिक हैं। अबू तुराब, मिट्टी का बाप नहीं, मिट्टी का मालिक। अल्लाह मिट्टी का खालिक है, ये मिट्टी के मालिक हैं। इसलिए तो जब भी मोमिन दुनिया से जाता है, हमारा अकीदा है और मुसल्लमा अकीदा है क्या, कि जब भी बंदा दुनिया से जाता है, मलकुल मौत बाद में आता है, अली मौला पहले आते हैं। इसलिए कि जब भी जमीन खरीदोगे, इंतकाल होगा, उस वक्त तक जमीन ट्रांसफर ही नहीं होती, जब तक जमीन का पहले वाला मालिक जिसने पैसे लेके बेची है वो मौजूद न हो। अली जमीन का मालिक है, हमारा इंतकाल होता ही तब है जब हमारा मालिक आ जाता है। तवज्जो है?
बीबी फरमाती हैं कि जब भी मेरे बेटे का आसारे ज़हूर कोई जाहिर हुआ, पहला असर, दूसरा, तीसरा, जितने आसार जाहिर हुए नजूल के, कभी मैंने तस्बीह की आवाज सुनी, कभी मेरा बेटा मुझसे कहता था अम्मा परेशान ना हो, तेरा बेटा जो तेरा साथी है, कभी मेरा बेटा खुदा से गुफ्तगू करता था। यानी एक मर्तबा फिर इस घर में तेरा रजब के आसार नमूदार हुए, और तेरा रजब के आसार नमूदार क्यों ना होते? ये आले मोहम्मद का तीसरा अली है, नाम अली है, लकब रजा है। थोड़ा सा इनको बुलंद करना यार, नाम अली है, भाई के साथ दुआ करना, लकब रजा है, रजा नहीं, रे पे जबर नहीं, रे के नीचे जेर है, रिजा। माना क्या? लोगों ने कहा कि ऐसी हस्ती जिस पर अपने पराए सभी राजी हों। ये तो लुगत की बात है, ये तो किताबों की बात है। आओ मासूम की जुबानी, रिजा किसे कहते हैं? सरकार फरमाते हैं अल्लाह की इस जहान में जो मेरे नाना की और खालक अकबर की रजाओं का मुश्तरका कुरान हो, उसे रजा कहते हैं। अल्लाह की भी रजाएं यहां है, मुस्तफा की भी रजाएं यहां है। आओ अब देखते हैं रजा का मतलब क्या है। जो इल्मुल आदात जानते हैं, पढ़े लिखे हजरात हैं, अगर किबला सादिक बलोच साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं तो फिर ठीक है, अगर नहीं सुन रहे बाद में उनसे तस्दीक कर लेना। रजा रे के अदद हैं 200, थोड़ा थोड़ा जन को बुलंद करना यार। रे के अदद हैं 200, ज़ाद के अदद हैं 800, कितने बने? 1000। अलिफ का अदद है 1, ये अदद बन गए 1001। अब मेरे बादशाह के इसम पाक नहीं, लकब रजा के अदद बनते हैं 1001। रखो उलमा के सर पे कुरान, उठाओ मफाती अल जनान, और मफाती अल जनान में एक दुआ है जिस दुआ का नाम है दुआए जोशन कबीर। उस दुआ में अल्लाह के 1001 नाम मौजूद है। इस बादशाह का लकब किसी और ने नहीं, अल्लाह ने रखा है, मुस्तफा ने बताया है। अल्लाह और मुस्तफा ने लकब रजा रख के दुनिया को बताया है कि जितने 1001 नाम दुआए जोशन कबीर में अल्लाह के हैं, वो अल्लाह के 1001 नामों की ताकत जो अपने लकब में रखता हो उसे रजा कहते हैं। मेहरबानी मेहरबानी। हैदरी अल्लाह के 1001 नामों की बरकत, रहमत, ताकत जो अपने लकब में समेट रखे, दुनिया में तकसीम करे। तवज्जो है या नहीं? उसे कहते हैं रिजा। बादशाह का नुज़ूल हुआ, बीबी फरमाती है आते ही मेरे बेटे ने सजदा खालिक किया। सजदा खालिक करके मेरे बेटे ने, जैसे पहले आइमा का तरीका था, हाथ आसमान की जानिब बुलंद किया, अंगुश्ते शहादत उठाई, अंगुश्ते शहादत बुलंद करके मेरे बेटे ने, आम राविया नहीं, 7वें इमाम का हरम है, 8वें की अम्मा है, 9वें की दादी है। तवज्जो है या नहीं? बीबी फरमाती है कि मेरे बेटे ने अंगुश्ते शहादत, अकील बेटा, आसमान की जानिब बुलंद की, बुलंद करके अपने नाना की भी गवाही दी, अपने दादा की भी गवाही दी, और हसन अमीर से लेकर कायम तक सारे आइम्मा की गवाही दी। दरअसल 8वें इमाम ने सर सजदे में रख के 14 की गवाही देके दुनिया को बताया है कि जब 14 की गवाही के बगैर इमाम का गुजारा नहीं तो फिर मोमिन का गुजारा कैसे हो जाता? सातवें बादशाह को इत्तला दी गई रस्मन, वरना जो कायनात की खबरें अपने सीने में रखे या वो नबी होता है या इमाम होता है। रस्मन इत्तला दी गई, सरदार मालिक ने बेटा अता किया। सरकार आए, चेहरे पे मुस्कुराहट, आके अपने बेटे को उठाया। देखना मेरी जान,
यूं हाथों पे उठा के ना, कितना हसीन मंजर होगा जब बाबुल हवाइज के हाथों की रहल पे इमाम जामिन का कुरान खुला होगा। अल्लाह अकबर। अच्छा, एक और जुमला कह दूं, अगर आप साथ दें और थके नहीं, क्योंकि थके मजमे में पढ़ना ना कभी आया है और ना कभी मजमे को थकाया है, तवज्जो करना मेरी जाने। यूं हाथों पे उठाया अपने बेटे को, वारिस कुरान को, नातक कुरान को, रूह कुरान को, असले कुरान को। कुरान ने कुरान को उठाया, मोहम्मद ने मोहम्मद को उठाया, इस्मत ने इस्मत को उठाया, विलायत ने विलायत को उठाया, इमामत ने इमामत को उठाया। यूं अपने हाथों पे बुलंद किया। पाक नबी की मैं एक हदीस पढ़ने लगा हूं, एक सातवें बादशाह का फरमान पढ़ने लगा हूं। पाक नबी की हदीस है, अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। यही हदीस लेके मेरे सातवें इमाम के पास एक बंदा आया। उसने कहा, सरदार आपके नाना ने फरमाया था हमारा पहला भी मोहम्मद है, हमारा दरमियान वाला भी मोहम्मद है, हमारा आखिरी भी मोहम्मद है, हम सब के सब मोहम्मद है। आपके नाना ने ये क्यों नहीं फरमाया, ये क्यों नहीं फरमाया कि हम सब के सब अली हैं? बादशाह ने मस्करा आके फरमाया, खबरदार किसी शक में न रहना, बेशक हम सब के सब अली हैं, लेकिन मेरे नाना ने फरमाया इसलिए नहीं कि जब मेरे नाना जानते थे कि इस उम्मत से गदीर के एक अली की विलायत। क्या कहने, जो हाथ उठाए मौला किसी का मोहताज न करे यार। उसी बादशाह का फर मोहम्मद ने मोहम्मद को उठाया। अली, चलो मैं एक जुमला बदल न दूं अगर आप इजाजत, बड़े अच्छे बोल पड़े और सारा मजमा बेदार हो गया है। बड़ा खूबसूरत माहौल अपने अजीज के लिए मैंने बना लिया। बस तो चार जुमले और मैं जुमला बदलता हूं। यूं हाथों पे उठाया, गोया इस घर में गदीर का मंजर फिर सबको याद आ गया। फिर सबको अपने वक्त के मोहम्मद ने अपने वक्त यानी इस आले मोहम्मद की ये जो 14 है उनमें से तीसरे अली को उठाया। सातवें इमाम के हाथों का लम्स, लबों का लम्स महसूस करके, जिसे लम्स का माना आता है, बादशाह ने आंखें खोली बिल्कुल ऐसे ही जैसे 16 रजब 30 आमुल फील काबे में रसूल के हाथों पे, रसूल के हाथों का लम्स महसूस करके अली ने आंखें खोली थी। जैसे ही आठवें बादशाह ने आंखें खोली, सातवें के चेहरे की ज़ियारत की, तिलावत की, ज़ियारत की, तिलावत की, ज़ियारत की करके दोनों हाथ माथे पे रखे। फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैका या अबी, ऐ मेरे बाबा आप पर सलाम, ऐ मेरे बाबा आप पर सलाम। मौला ने फरमाया, व अलैकस सलाम या बुनैया, ऐ मेरे बेटे मेरा भी तुझ पे सलाम। फिर मौला ने फरमाया, इकरा या बुनैया, बेटे कुछ पढ़। इकरा का मतलब होता है पढ़, सुना। पढ़ता सुनाता वो है जिसे पहले आता हो। तवज्जो है या नहीं? बेटे कुछ पढ़, कुछ सुना, कुछ किरत कर। मौला ने फरमाया, मां इकरा, बाबा क्या पढ़ूं? फरमाया, जो तेरा जी चाहे पढ़। जब बिल्कुल आजादी छुट्टी, अपनी मर्जी के पढ़ने का हुक्म इमाम ने इमाम को दिया। मुस्कुरा के आठवें बादशाह ने अपने बाबा के चेहरे की तरफ देखा। बाबा फिर हुक्म करे, तौरात पढ़ूं? पीछे न रहो, पीछे न रहो यार। तौरात पढ़ूं, जबूर पढ़ूं, इंजील पढ़ूं, कुरान पढ़ूं? बेटे जो जी चाहे पढ़। मैं बाबा ऐसे नहीं, मैं कुरान पढ़ूं, जबूर पढ़ूं, तौरात पढ़ूं, इंजील पढ़ूं, वैसे पढ़ना और है, लेकिन बाबा आप हुक्म करें मैं ऐसे पढ़ूं, तौरात पढ़ूं मूसा दाद दे, जबूर पढ़ूं दाऊद दाद दे, इंजील पढ़ूं ईसा दाद दे। बाबा आप हुक्म करें, मैं रिजा आपके बाबुल हवाइज हाथों पे आज कुरान पढ़ूं, जिस पे नाजिल हुआ वो भी दाद दे, जिसने हाथों पे पढ़ा वो भी दाद दे।
صحائف انبیاء کی تلاوت ہر امام نے ہر امام کے ہاتھوں پہ کی. ایک صلوات پڑھو بآواز بلند. قبل آگے آ جاؤ. اچھا چلو ٹھیک ہے, بسم اللہ. بس جہاں بھی تشریف رکھیں, آپ کا چھوٹا بھائی ہوں, دعا ضرور کیجئے گا. ہاں, ادب جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو بڑی منزل دیتا ہے. ہاں, بے ادب تو وہ بھی ہوا تو پھر مردود ہی ہوا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اشارہ سمجھ گئے ہو, چلو بڑی مہربانی آپ کی. بس سمیٹ لیا میں نے اپنا بیان. بادشاہ کے کس کس فضائل کی طرف جاؤں. آپ یقین کریں نجفی صاحب کی جوتیوں کی دھول کا صدقہ صرف بادشاہ رضا پہ اتنا کچھ یاد ہے, اگر کہو تو عشاء بھی ہو جائے. ہاں, لیکن ایسے نہیں کہ میرا عزیز ہے, میرا بھتیجا ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں مجھے جان سے پیارا ہے کہ لائق ذاکر ہے اور ولایت پڑھنے والا ہے. ایسا ہے نا, یہ منتے ماننا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے نا جی. بادشاہ کے بادشاہ نے خط لکھا. چلو یہ بات میں چھوڑ رہا تھا. خط لکھا, صادق بھائی دعا کیجئے گا. خط لکھا ہارون کو, اور خط کا مضمون یہ تھا, ادھر آیا اس کا نام, ادھر لعنت برس پڑی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ہاں, لعنت کو کتنا پیار ہے اب بھی پلید سے. توجہ ہے یا نہیں؟ خط لے, سرکار نے خط لکھا کہ ہر گزرتا ہوا دن میری مشکلات کم کر رہا ہے, تیری راحت کم کر رہا ہے. ہر گزرتا ہوا دن ہمیں بارگاہ خدا کے نزدیک کر رہا ہے. بادشاہ نے اگلا جملہ لکھا اور کائنات بند کر دی. سرکار نے فرمایا بس تھوڑا سا وقت باقی ہے جب ہم عادل حقیقی کی بارگاہ میں جائیں گے. اب ایک جملہ ہر کسی کے پڑھنے کا اپنا انداز ہے. ایک لفظ ہے کہ میں دیکھ لوں گا, تم بھی دیکھ لینا. دیکھنا ہوتا ہے دو طریقے سے. ایک ہوتا ہے حیرانگی سے دیکھنا, جس بندے کے پاس ایک دن سائیکل نہ ہو, اگلے دن وہ بندہ 0 میٹر پراڈو پہ ہو, تو آپ کیسے دیکھیں گے؟ وہ یہ گاڑی اس کے پاس. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ ہے کیا؟ یہ بھی دیکھنا ہے, دیکھ لینا. ایک دیکھنا اور بھی ہے. چکوال میں یہ اشارہ نہیں سمجھا جائے گا تو پھر لکھنؤ میں بھی نہیں سمجھا جائے گا. توجہ ہے یا نہیں؟ ایک اور دیکھنا ہے, بندہ بندے کو کہتا ہے چلنا, ہن میرے خالتون سمجھ آئی ہے, ٹھیک ہے نا, چل میں تجھے دیکھ لوں گا. سرکار فرماتے ہیں تھوڑا وقت باقی ہے جب ہم دونوں عادل حقیقی کی بارگاہ میں جائیں گے. عمل تیرے بھی پیش ہوں گے, عمل میرے بھی پیش ہوں گے. وہاں تم مجھے دیکھ لینا, میں تمہیں دیکھ لوں گا. کیا کہنے یار, کیا کہنے آپ کے. بادشاہ نے فرمایا تم مجھے دیکھ لینا حیرانگی سے, میں تمہیں دیکھ لوں گا, کیونکہ وہاں سب کچھ ہمارے ہاتھ میں. سرکار کا ایک نوکر ہے, اس کا نام ہے صافی. تو یاد آیا قبلہ صاحب یہ واقعہ پڑھتے تھے, چونکہ میں ان کا روحانی وارث ہوں. ہاں, نام لے کے میں تو کسی اور کی بھی کوئی چیز پڑھوں نا, کسی بزرگ عالم کی تو نام لے کے پڑھتا ہوں, تو میرا تو حق اور زیادہ بنتا ہے کہ میں ان کا روحانی بیٹا ہوں. بس آخری یہی بات کر کے میں ممبر اپنے عزیز کے حوالے کروں, پھر زندگی باقی, ملاقات باقی. مولا کا نوکر, اس کا نام ہے صافی. کیا نام ہے جی؟ ادھے بندے بولے ہو, کیا نام ہے؟ اچھا, ایک بات یاد آ گئی ہے, چونکہ جیشن ہے ویسے میں ایسی باتیں کم کرتا ہوں. بولتے ہو بڑا اچھا بولے ہو, کوئی کسر آپ نے نہیں چھوڑی, لیکن تھوڑا تھوڑا جو بیچ میں پیچھے رہے ہو, اب پیچھے نہ رہنا, کیونکہ دنیا کی 2 قومیں بڑی ضدی ہوتی ہیں. یا مولوی ضدی ہوتے ہیں, یا کالے رنگ کے بندے ضدی ہوتے ہیں. ہائے, مولا نے مجھے دونوں دی ہیں. ٹھیک ہے, ضد نہ کرنا. جشن ہے, آخری بات کر رہا ہوں, دعا کرنا تاکہ کھلے چہروں کے ساتھ میں, آپ بھی یہاں سے جائیں اور میں بھی جاؤں. توجہ ہے میری بات پہ. مولا کا ایک نوکر ہے, نام کیا ہے جی؟ دیکھنا میری جانب, نام کیا ہے؟ بولو, نام کیا ہے؟ صافی. صاد الف فے
یہ نہیں نہ سمجھ آئی، چلو جشن ختم ہوگا، کسی میڈیکل سٹور پہ جانا، اسے کہنا کہ ہمدرد کی دوائیوں میں سے بھی ایک دوائی ہے صافی کی، جب وہ دوائی لوگے نا اس کو یوں آپ اٹھاؤ گے ڈبی، اوپر لکھا ہوگا صافی پیئیں، صافی سے خون، ہائے کیا بات ہے یار، جنہ ہون جنہ پیتی ہو بھی بولے، جنہ نہیں پیتی ہو بھی بول ہی پہ رہے، ٹھیک ہے جی، صافی پیئیں، صافی سے خون صاف، چہرہ شاداب۔ میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں دنیا والوں، ایک بوتل نہیں ڈرم صافی کا پی جاؤ نا، دوائیوں سے خون صاف نہیں ہوتا، علی علی کرنے سے خون صاف ہوتا ہے، علی یہاں بساؤ تو خون صاف ہوتا ہے۔ صافی نوکر ہے میرے 8ویں امام کا، امام کی خدمت میں آتا ہے، خدمت کرتا ہے، چلا جاتا ہے۔ ایک دفعہ آیا، امام کی خدمت میں رہا، امام نے فرمایا صافی کتنے دن رہا ہے؟ مولا 17 دن۔ فرمایا 17 دن اپنی مرضی سے رہا ہے نا، امام کا مہمان بن کے، 13 دن اور رہے امامت کا مہمان بن کے، مہینہ پورا ہوگا پھر چلے جانا۔ بادشاہ فرماتے ہیں صافی 1 مہینہ تیرا یہاں رکنا ضروری ہے، میرا تیرے ساتھ کوئی کام ہے، تجھے میں نے کوئی پیغام دینا ہے، بس بھائی مختصر کروں۔ مہینہ پورا، صافی نے اجازت لی، اجازت، مولا اجازت، سامان سفر تیار، سرکار نے مصافحہ کیا، اب دیکھنا میری جانب، مصافحہ کر کے سرکار نے اس کا ہاتھ دیکھا، ہاتھ خالی، سرکار نے فرمایا صافی جب ہمارا حکم ہے کہ سفر پہ جاؤ تو عقیق کی انگوٹھی پہنو، تمہارا ہاتھ خالی کیوں ہے؟ جب ہمارا فرمان ہے عقیق پہنو، سفر کی سختیوں سے ہم 14 ضامن ہیں۔ ہاں یہ مولا کا فرمان ہے۔ انہوں نے کہا مولا میں تو تیاریوں میں ہوں، سامان بندھا ہوا ہے، سرکار یہ جو 2-4 آپ نے پہنی ہوئی ہیں، ہائے سرکار لا دے ایک تسی ہی مہربانی، ایک آپ ہی اتار دیں۔ انگوٹھی اتاری، پاک امام نے، کریم امام نے، جس کے دادا نے رکوع میں دی تھی اس نے قیام میں دے دی، انگوٹھی صافی کے ہاتھ پہ انگوٹھی پہنی، مولا جاؤں، شجرۃ الوداع پہ کھڑے ہو گئے، سرکار نے فرمایا جا خراسان کی سرحد پہ جا، جائے گا تجھے 30 بندے ملیں گے، 30 بندے ملیں گے، ان کو کہنا میرا سامان اٹھاؤ، وہ انکار کریں تو انہیں کہنا قوم کی پہاڑیوں میں سے شیر آئے گا جو تمہیں کھا جائے گا، بچنا ہے تو سامان اٹھاؤ۔ نے کہا مولا وہ انکار کرے، سرکار نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں۔ خراسان کی سرحد پہ پہنچا، بھائی چھوڑ دیا بیان، بھائی یہ ساتھ گواہ ہیں کہ اگر جس طرح قبلہ پڑھتے تھے میں پڑھوں تو مجھے کم از کم 40 سے 50 منٹ فقط اس ایک واقعے کے لیے چاہیے، لیکن مختصر کر دیا۔ پہنچا، 30 بندے آئے، اس نے ایک لمحے کے لیے بولا نہیں، کسی کے کان میں سرگوشی نہیں کی، اس نے سوچا اپنے ذہن میں، اس کے دل میں ایک جذبات ابھرے، کون سے؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اور رکتا ہوں، ایک بندہ بھی اور آ جائے، اگلی مرتبہ میں کہوں گا مولا آپ نے 30 کہے تھے 31 ہو گئے، اس کے کانوں سے اچانک آواز ٹکرائی، صافی تو قیامت تک کھڑا رہے، ایک بندہ بھی اور آ جائے تو مجھے رضا کون کہے؟ کیا کہنے، کیا کہنے، مل کے حیدری یار، ایک بندہ بھی اور آ جائے مجھے امام کون کہے؟ کہ مولا بس وہ بندہ بشر ہوں نا، آ گیا ذہن میں، مولا بس میں گیا۔ بندوں نے کہا بھائی سامان اٹھا کے چلنے لگے، انہوں نے کہا بھائی پریشان نہ ہو، جو بندے پریشان تھے پریشان نہ ہو، اس نے کہا ہے نا کہ بچائے گا، میں نے درمیانی سے سارا چھوڑ دیا، قوم کی پہاڑیوں میں شیر آئے گا تو یہ بچا لے گا، اگر شیر نہ آیا تو پھر قوم کی پہاڑیوں سے لے کر قوم شہر تک 30 بندوں کا سامان اکیلا صافی اٹھائے گا۔ بس بھائی ختم میرا بیان۔ قوم کی پہاڑیاں آئیں، قافلہ پہنچا، اب قافلے کیسے چلتے ہیں؟ کوئی وہاں چل رہا ہے، کوئی یہاں، جنہوں نے مشی کی ہے مولا مبارک کرے، جنہوں نے نہیں کی مولا مجھ سمیت پھر سب کو لے جائے۔ میں نے مشی کی ہے، کوئی وہاں چل رہا ہے، کوئی وہاں چل رہا ہے، کوئی وہاں چل، لائن میں تو نہیں نہ چلتے، اتنا بڑا روڈ بکھر کے، قافلے بھی اسی طرح چلتے، کوئی یہاں چل رہا ہے کوئی وہاں، ادھر سے شیر گرجا، شیر دوڑا، گرد اٹھی، 30
کے 30 بندوں نے صافی کے پیچھے لائن بنا لی. صافی اس نے بحث کی تھی, میں نے تو فوراً تیرا سامان اٹھا لیا. صافی میں نے تو فوراً سامان اٹھا لیا. صافی میں نے تو سامان اٹھا لیا. صافی مجھے پہلے بچا. صافی تو کوئی ولی ہے. صافی مسکرا کے کہتا ہے ولی نہیں مگر بے وارث بھی نہیں. میرے وارث نے مجھے بتایا. آگے بڑا صافی, شیر سے باتیں کی, بندے شیر چلا گیا, بس چھوڑ دیا. کان پہ منہ رکھا بندے نے کہا صافی شیر کیا کہہ رہا تھا؟ صافی کہنے لگا شیر مجھے کہتا تھا صافی پاؤں سے جوتے اتار, مجھے وہ تلیاں چومنے دے جن سے چل کے تو رضا کے صحن میں گیا ہے. تو 8ویں امام کے پاس گیا, بس سال گزرا, پھر مولا کے قدموں میں آیا, قدم چومے. مولا شیر آیا تھا, 30 بندوں نے سامان اٹھایا, پھر میری یہ شیر سے باتیں ہوئی. مولا پھر میں آ گیا, ساری باتیں ہوں گی. مولا نے فرمایا وہ ہیرا, تھکو نہیں آخری 4 یا 5 منٹ, وہ ہیرا. سرکار نے فرمایا ہیرا. صافی کانپنے لگا, نے کہا مولا آپ کی قسم ہے میں نے کسی کا چرایا نہیں. سرکار نے فرمایا ہمارا ہوتا ہی وہ ہے جو چور نہ ہو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا ہوتا ہی وہ ہے جو چور نہ ہو. اچھا مولا ہیرا کہاں سے آیا؟ فرمایا جن گزر رہے تھے, وہ بیمار جن کو حکیم جن کے پاس لے کے جا رہے تھے. انہوں نے دیکھا مومن ہے, انگوٹھی سے پہچانا. انہوں نے انگوٹھی اتاری, پیالے میں پانی ڈال کے انگوٹھی اس میں رکھی, پھر نکالی, پانی جن کو پلایا, جن کو شفا ملی. اور جس کی انگوٹھی جنوں کو شفا دے سکتی ہے, اس کے رضا کے صحن سے مانگ کے دیکھ, وہ خود بھی بہت کچھ دے سکتا ہے. جن کو شفا ملی وہ ہدیے کے طور پہ ہیرا رکھ گئے. ہاں مولا انگوٹھی ادھر سے ادھر گئے, ہاں وہ جن غلطی سے پہنا گئے, اب کیا کروں؟ ہیرا بیچ. مولا کتنے کا بکے گا؟ 80 اشرفی کا. اس نے کہا اب بات بن گئی. مولا نے کو بازار میں تو بات نہیں کی نا, اب دیکھتے ہیں بکتا کتنے کا ہے. شالا کوئی نوکر سردارہ نظمائی نہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ بازار میں پہنچا, بھائی ہیرا ہے کتنے کا ہے؟ 80. 82 دیو. تم بیکاری ہو, ہے یہ 80 کا؟ انہوں نے کہا نہیں دینا. اگلے دکاندار کے بعد میں نے ہیرا بیچنا ہے, کتنی اشرفی کا؟ اس نے کہا جی 80. انہوں نے کہا نہیں 82. نہیں, پورا بازار پھرا 80 80 80 80. اس نے کہا نہیں, پھر پہلے دکاندار کے پاس ہے. اس نے کہا بھائی 80 پہ راضی ہو؟ جی بالکل. 82 نہیں نہ دیتے؟ کہ نہیں ہے یہ 80 کا, 82 کیوں دے؟ اس نے کہا اچھا مجھے 78 دے دو. ہائے میرا ضائع نہیں کرنا یار, مجھے 78 دے دو. اس نے کہا اچھا دیتے ہیں. اس نے بٹھایا, چٹ لکھی, شاگرد کو دی, اشارہ کیا. اس نے جا کے تھانے دی, کوتوالی. بندہ آیا جی چوری کا سامان بیچ رہا ہے, ہم 80 دیتے ہیں, یہ 78 کہتے ہیں. پولیس والے ہاں بھائی پہیرا تیرا ہے؟ جی میرا ہے. جی رسید دے. جی میں نے جنہ دیتا ہے. ہاں مجھے تو جنوں نے دیا ہے. نے کہا آنا نکالتے ہیں جن تیرے بھی. جنوں نے کہاں سے دیا ہے؟ 2-4 ڈنڈے لگائے بازار میں. کسی کی نظر پڑی, انہوں نے کہا مارو نہیں, 8ویں بادشاہ کا نوکر ہے. پولیس والوں نے بھی ڈنڈے قدموں پہ گرے. کہنا بادشاہ کے سامنے شکایت نہیں کرنا. سر جھکا کے کہتے ہیں غلطی میری اپنی ہے, غلطی میری اپنی ہے جو سردار کو آزما بیٹھا ہوں. 80 اشرفی لی, جیب میں ڈالی, چلنے لگا. اب توجہ کرنا, سردار کھڑے تھے دروازے میں, یہ آ رہا تھا گلی سے. مولا کی نگاہ پڑی, اس کا جھکا ہوا سر, سرکار یوں کھڑے ہوئے. سرکار نے فرمایا صافی جی مولا ہیرا بے. توجہ کرنا میری جانب, صافی جی مولا ہیرا بے.